السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا وہ موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرنے میں جو سکون ہمیں اللہ دیتا ہے، اس سکون کو کیسے میں بیاں کروں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا مطلب ہوا کہ آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے، اور سمجھ کر کے پڑھیں گے تو اس کا کچھ مزہ اور ہے۔ جب سمجھ کر کے کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے نا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ دل میں اترتا ہے۔ قرآن مجید تو پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن سمجھیں گے نا، سمجھ کر کے پڑھیں گے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، تو اس کا ایک مزہ کچھ اور ہے۔ تو ذکر کرنے کے لیے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو ہمارا دل ہے اس دل کو سکون میسر ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے دل کو۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کہیں بھی رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کوئی بھی مکان ہو، ای مکان لا تنس ذکر اللہ، کوئی بھی ذکر کہیں بھی ہو، آپ باہر ہوں یا گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، آفس میں ہوں یا گاڑی میں ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، کہیں نہیں بھولیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اے مکان لا تنس ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کہیں بھی رہیں تو بھولے نہیں۔ پھر دیکھیے دل کا کیسے سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتا ہے، ہاں ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو چین سکون اگر چاہیے تو اللہ کو راضی کیجیے، نماز پڑھیے اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ پھر دیکھیے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ آپ سونے جاتے ہیں، سونے سے پہلے آپ چاروں کل پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یاد سارے ہوں گے تبھی ہم کو چین سکون ملے گا۔ جو آپ کو سورہ اخلاص یاد ہو، سورہ کافرون یاد ہو، سورہ فلق یاد ہو، یعنی آپ کو کوئی بھی سورہ یاد ہو، اچھے سے یاد ہو، اس کو پڑھتے رہیے اور پڑھتے پڑھتے دیکھیے کتنی چین اور سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ ہاں دیکھیے ایک بار آزما کر کے دیکھیے، بہت ہی چین سکون سے انسان کو نیند کب آ جائے گا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کام کرتے ہیں، ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو کام کرتے ہیں، جب کھانا کھا کر کے اس کے بعد سونے جاتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ وضو بنا لیں، وضو بنا کر کے دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھنے کے بعد جو آپ کو یاد ہو، سورہ جو یاد ہو اس کو پڑھیے، آیت الکرسی یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے، اور پڑھ کر کے اور اچھے سے اللہ کو یاد کیجئے اور استغفار پڑھیے۔ استغفار ضروری ہے، استغفار سونے سے پہلے پڑھیے اور پڑھ کر کے اور اچھے سے اطمینان سے سو جائیے۔ ہاں، وہ بھی دائیں کروٹ سونا ہے، یہ نہیں کہ ہم سیدھا سو گئے یا بائیں کروٹ سو گئے، نہیں، دائیں کروٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کروٹ بتائے ہیں سونے کے لیے، تو داہنے کروٹ ہی سوئیں۔ ہاں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن مجید کے اندر، بتا دیا۔ اب اس کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کو سکون اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا۔ اگر اللہ کا ذکر سے آپ غافل ہو جائیں گے، جو وقت آپ لیے ہیں وقت میں، خالی وقت میں بیٹھے، فری وقت میں بیٹھے، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ یاد کیجئے، جو بھی آپ کو یاد کرنا ہے اس کو یاد کیجئے۔ پھر دیکھیے اور
खाली वक्त जो बैठे हैं, फ्री वक्त जो बैठे हैं, उसमें अल्लाह का जिक्र करते रहिए। फिर देखिए आपका दिल को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है। अल्लाह ज़रूर देगा आपको, आपके दिल को सुकून देगा, आपके दिमाग जो गर्म हो जाते हैं उसको सुकून देगा। यानी आप सारी चीज़ों से बेफिक्र हो जाएंगे। अल्लाह ताला के हवाले अपनी सारी चीज़ें कर दीजिए, आप अल्लाह को याद कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सारी मुश्किलात को हल कर देगा। अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से दिल लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो सामीन इकराम, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, कहीं भी रहिए। हाँ, कहीं भी रहिए। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं तो कुरान मजीद पढ़िए, सूरा याद कीजिए। हाँ, अल्लाह का जिक्र करते रहिए और दूसरों को भी बताइए, जिसको नहीं मालूम है उसको भी बताइए ताकि वो भी अल्लाह का जिक्र करें। हाँ, ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी 2 दिन 3 दिन की ज़िंदगी है। हमारे जिस्म के अंदर जब तक जान है तब तक लोग हमें प्यार मोहब्बत से पूछ रहे हैं। जिस दिन हमारी जान से जिस्म से जान निकल जाएगा, रूह निकल जाएगा, उस दिन जिसके लिए हम इतना प्यार मोहब्बत से पैसा कमा रहे हैं, वही लोग हमें जल्दी जल्दी बेगाना कर देंगे और कहेंगे कि मुर्दे को ले चलिए दफना दीजिए। उस वक्त हमारा क्या काम आएगा? ये माल, ये दौलत सब यहीं रह जाने वाली चीज़ हैं। हाँ, तो अमाल सालिया अमाल होगा, अच्छा अमाल होगा, वही हमारा काम आएगा। हमारा ये ज़िंदगी जो है ना, 2 दिन की ज़िंदगी, ये अमल करने वाली ज़िंदगी है। यहाँ पे जो हम अमल करेंगे अल्लाह ताला उसी का सिला हमें देगा। अल्लाह ताला उसी का सिला देगा, बाकी किसी चीज़ का सिला नहीं देने वाला है। हमारा अमाल अच्छे होंगे तो हम कामयाब हैं, अगर हमारा अमाल नहीं अच्छे हुए तो हम दुनिया भी में खसारे में रहें और आखिरत भी हमारा खसारा होने वाला है। तो सामीन इकराम, अल्लाह का जिक्र करते रहिए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए। अल्लाह ताला सबको अच्छे से कुरान मजीद पढ़ने के तौफीक अता फरमाए और समझने के भी तौफीक अता फरमाए और अच्छा अमाल करने के तौफीक अता फरमाए। और सामीन इकराम, मैं चलते चलते आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।